السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ پورے سال میں وہ 10 دن کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ جی ہاں، وہ عظیم الشان دن جلد شروع ہونے والے ہیں، یعنی عشرہ ذی الحجہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان 10 دنوں کی اتنی بڑی اہمیت کیوں ہے، اور ہم ان مبارک دنوں میں تھوڑی سی محنت کر کے پہاڑ جیسا ثواب کما سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا ہے تو فالو ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستو، ان دنوں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خود خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہی پہلے 10 دن اور راتیں ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جس چیز کی قسم خود اللہ تعالی کھائے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں کتنا بلند ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ ایک اور مشہور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب کسی اور دن کے اعمال نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے اعمال سے بڑھ کر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنا مال اور جان سب کچھ لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے۔ سبحان اللہ، یعنی ان دنوں کی ایک چھوٹی سی نیکی عام دنوں کے جہاد سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دنوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو انہیں رمضان کے دنوں سے بھی افضل بناتی ہے؟ اس کا جواب امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اسلام کے تمام بڑے ارکان اور عبادات ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، حج جیسا عظیم فریضہ بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ یہ تمام عبادات سال کے کسی اور مہینے یا دنوں میں ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جب یہ دن اتنے قیمتی ہیں تو ہمیں انہیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ نوٹ کر لیجئے کہ ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا ہے۔ نمبر 1، کثرت سے تکبیرات پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے دکان پر گھر پر زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ نمبر 2، ذی الحجہ کے روزے، اگر ہو سکے تو یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھیں، اور اگر آپ یہ سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ تو ہرگز مس نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرفہ کے ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالی پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ایک نئی پاکیزہ زندگی کا عہد کرے۔ نمبر 4، صدقہ و خیرات اور نیکی کے کام، غریبوں کی مدد کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور برائیوں سے دور رہیں۔ میرے عزیز دوستو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پچھلے سال کتنے ہی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو آج منو مٹی تلے سو رہے ہیں، معلوم نہیں اگلا سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ان 10 دنوں میں فضول کاموں میں اپنے وقت کو کم برباد کرے اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، یہ پیغام پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کرنا کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ملیں گے پھر سے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔